شام کا وقت تھا۔ مسجد کی چھت پر سورج کی آخری کرنیں پھیل رہی تھیں۔ ہوا میں سکون کا ایک خوبصورت سا لمس تھا۔ آذان کی گونج ابھی تھمی ہی تھی اور نمازی آہستہ آہستہ مسجد سے نکل رہے تھے۔ امام مسجد مصلی لپیٹ کر چپ چاپ بیٹھے تھے۔ قرآن ان کے سامنے کھلا ہوا تھا اور ان کی نگاہیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، ان کا بیٹا عمران اندر آیا، کندھے پر یونیورسٹی کا بیگ اور چہرے پر فکر کے آثار۔ عمران بولا، ابو آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج اخبار میں آپ کا نام تھا۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ امام صاحبان کو 25,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، امام صاحب کو سہارا ملے گا۔ امام مسجد نے مسکرا کر بیٹے کی طرف دیکھا، مگر ان آنکھوں میں مسکراہٹ سے زیادہ گہرائی تھی۔ وہ بولے، بیٹا سہارا بہترین بات ہے اگر وہ عزت اور آزادی کے ساتھ ملے، مگر مجھے لگتا ہے یہ تحفہ نہیں، ایک شرط ہے۔ عمران حیران ہوا، شرط؟ کون سی شرط ابو؟ حکومت تو کہہ رہی ہے مسجد کے اخراجات کے لیے مدد دی جا رہی ہے۔ امام مسجد نے قرآن بند کیا اور بیٹے کی طرف دیکھا۔ آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر یقین بھی۔ بیٹا، ہر نیک کام کا ایک رخ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی پیسے صرف پیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے ارادے چھپے ہوتے ہیں۔ اگر دینے والا ہمیں خاموش کر دے تو یہ مدد نہیں، خرید و فروخت بن جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ حکومت ہمیں اس حد تک اپنا تابع بنا دے کہ ہم اس کے غلط فیصلوں پر بھی کچھ نہ بول سکیں۔ عمران نے تھوڑا سا جھنجھلا کر کہا، لیکن ابو سب لوگ تو لے رہے ہیں، ہمارے گھر کے بھی اخراجات ہیں، کرایہ، بجلی، دوائیں، آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ امام مسجد نے نرمی سے بیٹے کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، ایمان اور آواز وہ چیزیں ہیں جو میں پیسے کے عوض نہیں دے سکتا۔ اگر میں آج اپنے ضمیر کا سودا کر لوں تو کل میں حق بات کہنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں تو ہر دکھ کو سمجھتا ہوں مگر حل بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اٹھے، الماری کھولی، ایک پرانی سی فائل نکالی جس میں مسجد کے چندہ دینے والوں کے نام لکھے تھے۔ یہ لوگ ہیں جو دل سے مسجد کی خیر خواہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کا نظام ہم سب مل کر چلائیں، شفاف طریقے سے، سچائی کے ساتھ، بغیر کسی حکومتی دباؤ کے۔ عمران نے سر جھکا کر سوچا، پھر آہستہ سے بولا، تو ابو آپ بالکل نہیں لیں گے یا شرط لگا کر لیں گے؟ امام مسجد کے چہرے پر نرمی تھی مگر بات میں وزن۔ اگر شرط ایمان کی آزادی ہو تو ٹھیک، لیکن اگر قیمت خاموشی ہو تو پھر یہ 25,000 نہیں، غلامی ہے۔ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا نہیں چھوڑ سکتا، یہی میرا دین ہے، میرا فرض۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ فضا میں صرف مدھم ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ پھر عمران نے دھیرے سے کہا، ابو آپ ٹھیک کہتے ہیں، آسانی وقتی ہوتی ہے مگر ایمان ہمیشہ کے لیے۔ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں پڑھوں گا، محنت کروں گا اور مسجد کے کام میں بھی ہاتھ بڑھاؤں گا۔ امام مسجد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہی میری امید تھی بیٹا۔ اگر تم نے سمجھ لیا کہ ایمان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی تو میں کامیاب ہوں۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاندنی مسجد کی چھت پر اتر رہی تھی۔ باپ اور بیٹا مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی مگر دلوں میں ایک سکون، ایک روشنی، ایک فیصلہ جاگ رہا تھا۔ راوی اختتام پر وہ جان گئے تھے کہ ایمان وہ دولت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔